اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جاوید جیلانی، آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حالات حاضرہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے اس کے لیے آج ہم بیٹھ کے موضوعات کو ڈسکس کریں گے، گفتگو کو ڈسکس کریں گے، لوگوں کی پریشانی کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو اس وقت پاکستان کی مجموعی صورتحال، جو مجموعی حالات چل رہے ہیں وہ انتہا سے زیادہ پریشان کن ہیں۔ کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی شخص، خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ مالدار ہے یا بہت زیادہ مالدار ہے، کوئی بھی شخص اپنی زندگی سے اس وقت خوش نہیں ہے۔ اگر آپ کسی امیر آدمی سے بات کرتے ہیں، امیر آدمی سے پوچھتے ہیں کہ کیسے چل رہے ہیں معاملات، تو اس کی تکلیف اپنی جگہ بجا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا بزنس کا سیٹ اپ ہے، اور بزنس کے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے بہت زیادہ لیبر ہے، لیبر کو چلانے کے لیے بہت سارا کام کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن حالات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات مجموعی طور پر چل رہے ہیں، ملوں کے ایکسپورٹ کافی حد تک ختم ہو چکی، اور جو لیبر رکھی گئی ہے ان کے اخراجات جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے، اور اس میں ایک سب سے جو میجر وجہ ہے وہ ہے بجلی، جو اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ اگر بائر ہم سے چیز خریدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب مل آنر اس کو ریٹ دیتے ہیں، ایکسپورٹر ان کو جو ریٹ دیتے ہیں وہ ریٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ریٹ جو انڈیا اور بنگلہ دیش سے کمپیریزن ہی نہیں کرتے۔ ان کے ریٹ بہت ہلکے ہیں اور ہمارے ریٹ بہت اپ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ریٹ بجلی کے اتنے زیادہ ہو چکے، اتنے بڑھ گئے ہیں ریٹ کہ آپ وہ چیز مینیج نہیں کر سکتے۔ یہ ہوا یہ تکلیف مل آنر کی کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر بجلی نہ ہوگی تو کام رکیں گے تو پھر جو ہے بے روزگاری پیدا ہوگی، اور جب بے روزگاری پیدا ہوگی تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ ایک طبقہ ہے مل آنرز کا جو اس ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے کسی بھی ملک کی معیشت کی، لیکن اس وقت وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں مڈل مین، جو درمیانہ طبقہ ہے، آپ ہیں، میں ہوں۔ یہ مڈل مین وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اچھے انداز میں دوسروں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے، اور پاکٹ میں پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پسا ہے۔ اس سارے سینیریو میں وہ جو مڈل مین ہے وہ انتہائی تکلیف میں ہے اس وقت۔ اس کے اخراجات، اس کی انکم اتنی کم ہو گئی ہے کہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ انکم کم ہے اور اس کی جو معاملات ہیں زندگی کے، اس کے اخراجات وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ طبقہ ہے جو انتہائی نیچے والا طبقہ، لیبر طبقہ ہے، جن کی ضروریات زندگی روز کمانا ہے اور روز ہی کھانا ہے۔ وہ تو انتہائی مفلوج ہو کے رہ گیا، اور ان کی زندگی اتنی اجیرن ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں، عام زندگی میں ملتے رہتے ہیں، آج بھی میری بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور سب کا تقریباً ایک ہی رونا ہے کہ ہم گھروں کو چلائیں یا پھر بجلی کے بل ادا کریں، سوئی گیس کے بل ادا کریں، یا پھر یہ سارے جو لوازمات ہیں جو حکومت نے ڈال رکھے ہیں عوام کے اوپر ان کو سنبھالیں۔ اس وقت غریب آدمی کا بچوں کو پڑھانا مشکل، گھر کو چلانا مشکل، یہاں تک کہ گھر کا کچن جو ہے وہ ڈسٹرب، انتہا ڈسٹرب، اور جب کچن نہیں چلے گا تو گھریلو ناچاکیاں وہ بڑھیں گی۔ جب گھریلو ناچاکیاں بڑھیں گی تو پھر انسان ذہنی لحاظ سے مفلوج ہو کے رہ جائے گا، اور اس کا رزلٹ کیا مل رہا ہے اس وقت کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ذہنی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، شوگر عام ہو رہی ہے، ٹینشن انتہا کی ہو رہی ہے، اور یہ سارے معاملات اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس انکم کم ہو اور اخراجات بہت زیادہ ہوں۔ آج بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگوں کے ہاتھ میں پہلے چیز خریدنے کے لیے کاغذ ہوا کرتا تھا، کاغذ جس کو ہم پیسے کہتے ہیں، لیکن آج افسوس کے ساتھ کاغذ تو ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ کاغذ بجلی کے بل کی صورت میں ہے، اور ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی بل میرا 35,000 آ گیا، دوسرا کہہ رہے یار میرا 25,000 آ گیا، 20,000 آ گیا، 10,000 سے نیچے تو کسی کا بل ہی نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوں
جس بندے کا گھر بھی کرائے کا ہو، اگر آپ 30,000 یا 40,000 بھی کماتے ہیں، کم از کم گھر اس وقت 15,000 رینٹ سے کم نہیں ہے، 15,000 وہ نکل گیا، 10,000 بل کا نکل گیا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہ وہ غریب کیا کرے گا، وہ کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، کس طرح زندگی گزارے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ہمیں صرف اپنی فکر ہے، دوسروں کی کوئی فکر نہیں، ہمیں صرف اپنے آپ سے مطلب ہے، دوسروں سے کوئی مطلب نہیں، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اس وقت افسوس کا مقام یہ ہے، پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک فیملی 2 بچوں کو بھی باپ نے مار دیا، خود بھی خودکشی کر لی، اور اپنی بیگم کو بھی اس نے فائر مار کے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ کیا افسوس کا مقام تھا کہ غالباً 3 سے 4 ماہ کا رینٹ تھا گھر کا، وہ نہیں دیا گیا، اور 17,000 سے سم تھنگ کچھ زیادہ جو بل تھا وہ نہیں دیا گیا۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ مایوسی۔ اور جب انسان مایوس ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان مفلس ہوتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ انسان جہنم کی طرف چلے جائے، اور یہ خودکشی حرام ہے، جہنم کی طرف جانے کا ایک معاملہ ہے۔ لیکن کیا کرے گا غریب آدمی جب آپ کے حالات ٹھیک نہ ہوں گے، آپ کے گھر کا گزر بسر نہیں ہوگا، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے کھانے کو مانگیں گے، جب ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ایک غریب آدمی کے پاس سوائے یہ انتہائی خطرناک عمل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں بہت افسردہ ہوا ان دوستوں سے مل کر کہ اللہ اپنی رحمت فرما دے، اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں کچھ ایسا ڈال دے کہ ان کو بھی کوئی اپنی عوام کی خبر ہو، ان کو بھی غریب لوگوں کی خبر ہو، ان کو بھی کسی کا خیال، ان کے دلوں میں اللہ ایسا بن جائے معاملہ کہ ان کے دلوں میں ایک اچھا خیال پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف اپنی کرسی کی فکر ہے، عوام کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے کرسی کو بچانا ہے، عوام مرتی ہے تو مر جائے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ انسان ہے، اور انسانیت ہی سب کچھ ہے۔ نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے اہم چیز حقوق العباد ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحمت فرمائے، اور جو اس وقت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل فرما کر، جو مشکلات ہیں، جو اس وقت غریب اور مڈل مین بالخصوص پریشان ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب خوشحالی کے دن بھی آئیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ رزق دے گا اور بے پناہ رزق دے گا، اللہ ایسے حکمران عطا کرے گا کہ جن کو اپنی سوچ کے علاوہ عوام کی فکر ہوگی۔ اللہ وہ وقت بہت جلد لے کر آئیں گے۔ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا، اور انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، جتن کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر مشکل حالات پہلے بھی بہت تھے، کرونا کے دنوں میں بھی بہت مشکل حالات تھے، لیکن اللہ نے سارے حالات سے سب کو نکالا، اور یہ مشکل جو حالات چل رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان حالات سے بھی ہم سب کو نکالے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔